قدرت کی دی ہوئی نعمتوں کو قدرت کا شکر مانتے ہوئے استعمال کرو، اور جس کو آپ نیکی سمجھ رہے ہو احسان قدرت کا، مطلب آپ یہ سمجھتے ہو کہ احسان ہے دولت پر، ایک بار یہ بھی یاد رکھ لو کہ قدرت کی طرف سے دولت اگر احسان ہے تو کچھ لوگوں پر غریبی بھی احسان، کردار ساز ہے غریبی، اگر کہیں ہے تو آپ کے لیے نہ ہوگی، کچھ لوگوں کے لیے غریبی کردار ساز ہے، کچھ لوگوں کے لیے جو ہے نا حالات کا بہتر ہونا، گھر میں ٹھہرنا کردار ساز ہے، کچھ لوگوں کے لیے سفر کردار ساز ہے، وہ سفر میں رہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک روشن کا نام ہے کہ کیسی چیز کو احسان ملا۔ احسان ہوتا کیا ہے؟ احسان وہ ہوتا ہے جو آپ کو رجوع اللہ کرا دے، اگر دولت غافل کرا دے، اور اگر دولت مغرور بنا دے، اگر دولت خود خر بنا دے اور باغی بنا دے، طاغوت سکھا دے، فرعون بنا دے آپ کو، تو پھر دولت کو نعمت نہ، دولت اولاد کو اولاد نہ رہنے دے، ماں باپ کو ماں باپ سمجھنے سے آپ کو گمراہ کر دے، کسی انسان کو انسان نہ سمجھو، اور ہمیشہ ہی ماتھے پر آپ کے پیشانی پر آتے ہو، تو وہ دولت جو ہے نا وہ عذاب ہے۔ آپ یوں سمجھ لو اگر غریبی جو ہے یہ بھی گمراہ کر دیتی ہے، جو چیز آپ کو رجوع اللہ کرائے وہ اللہ کی طرف سے احسان ہے، اگر اللہ آپ کا سوچ ہے، اور جو چیز رجوع اس کے علاوہ کرائے تو وہ آپ کو دیکھو کیا ہے، احسان کی تعریف یہ ہے۔ اگر اولاد آپ کو اللہ سے دور لے کے جا رہی ہے، اولاد احسان نہیں ہے، ازمائش ہے۔ اگر اولاد آپ کو اللہ کے قریب لے کے جا رہی ہے تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کوئی بھی چیز آپ لے لو، صحت لے لو، جسمانی لے لو، روحانی لے لو، واقعات لے لو، مرتبہ لے لو، بادشاہت لے لو، دولت لے لو، جو ہر طرح کی دولت، رزق ہر طرح کا، خیال کا رزق میں نے بتایا ہوا آپ کو، احساس کا رزق ہے، ایمان کا رزق ہے، کوئی بھی ہو، تو اگر آپ کو عبادت اگر ضرور پتا کرے تو یہ بھی گمراہی۔ اگر گناہ آپ کو مطلب جھکا دیتا ہے اللہ کی طرف تو چاہے یہ بھی دیکھتی ہو، ایسا نہیں چاہیے سمجھدار۔ نیکی وہ جو آپ کو اللہ کے آگے جھکا دے۔ اگر آپ کو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں چاہت سے جھکتے ہیں، اللہ کی چاہت سے جھکتے ہیں، لگا چاہت جھک کے یا اللہ معافی دے، ہم چلے رہا اچھی آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، ہماری نگاہ کی بات ہے، سب سے اچھا آدمی میں اس کو کہوں گا جو احسان سے جھکے، جو احسان آتا جاتا ہے جھکتے جاتے ہیں۔ احسان سے جھکنے والا بندہ بس سمجھو کھلا پا، جتنا جھکے گا اور احسان کرے گا، وہ اور جھکے گا اور احسان کرے گا، یا اللہ تیری مہربانی تو نے یہ کام کر دیا، اور جھک، اور بھی ہو جائے گا، اور بھی ہو جائے گا، تاکہ دماغ روشن ہو جائے گا، دل آپ کا منور ہو جائے گا، اور جھکتے جاؤ۔ تو اصلی احسان وہ ہے جو آپ کو جھکا دے۔ اگر آپ کو علم مغرور کر رہا ہے یہ جہالت اکبر ہے، اگر آپ کو علم ہمبل کر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ علم احسان ہے۔ اب آپ بتاؤ پھر کہ کتاب ہی پڑھی اور علم کیا ہوگا؟ کتاب پڑھ لی ہے، کتاب پڑھ لی، پھر کیا کرنی؟ کتاب پڑھ لی، تو مبارک کو پڑھ لیا، اب یہ نہیں پڑھی ان پر فخر کرتے جا رہے ہو، ڈراتے جا رہے ہو، تم نے جاہل کتاب پڑھ لی ہے، جو نہیں پڑھی ان کی خدمت میں پیش کر کتاب کہ بھائیو آپ نے نہیں پڑھا، میں نے پڑھ لیا، اس میں یہ تمہارے بھلے کا چیز لکھا ہوا ہے، اور بڑے ادب سے پیش کر، ان کو بلا کے پیش کر۔ اگر تم پیش کرنے کے لیے تم نے علم حاصل کیا، سبحان اللہ یہ احسان ہے۔ اگر ڈرانے کے لیے تم کہتے ہو تو مجھے پتا کون ہے، مطلب اتنے بڑا علم جانتا ہوں، آج یہ لوگ آتے ہیں آپ کو دیکھنا نا، تو وہ مجبور ہے اور پھر وہ جانتا ہے۔ کمال کی بات میں نے پہلے بتائی آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دو کام احسان اللہ بھی خاندر جس کو چاہتا ہوں مرتبہ بادشاہ تو پھر ملک کا بادشاہ، چلو مان لیا ملک لیا، اپنوں کو بھی مرتبہ دیتا ہے اور غیر بھی مرتبہ لے کے بیٹھے، مرتبہ آزمائش بھی ہے، مرتبہ انعام بھی ہے۔ فرعون کے پاس بھی مرتبہ ہے، سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی مرتبہ ہے، بادشاہ عوام کی بادشاہ ہے، پانی کی بادشاہ وغیرہ وغیرہ ہے۔ یہ جو ہے بادشاہ کیا فرق کیا ہے؟ فرق صرف میلان کا ہے، رجوع کا ہے۔ وہ اگر اپنی ذات اناب کے ساتھ لے کے جائے گا وہ مغرور ہے، تباہ ہو، اور اگر ادھر جا رہا ہے تو سمجھو کہ وہ بچ گیا۔ اب بات ہے
اس کو اب یہ دیکھنا ہے کہ مرتبہ آپ کو بنا کیا رہا ہے، احسان آپ کو بنا کیا رہا ہے. احسان کہیں گے کس کو؟ ہر وہ چیز جو آپ کو چکا دے وہ احسان، ہر وہ چیز جو اکڑ پیدا کر دے وہ تو وہی ہے. اور اگر مغرور نہ ہو تو پھر احسان کے نام آپ جانتے. احسان ہے کیا؟ شکر ادا کرو، اور جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے اور ان کی تک پہنچاؤ وہ چیز، یہ احسان ہے. آپ کے پاس مطلب اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، اللہ کا احسان ہے. جس بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کے پاس ضرور دو پیسے نکال. احسان کا مطلب یہ ہے، احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے کام آئے، آپ کو اللہ کی طرف جھکائے، اور وہ احسان جو ہے نا اللہ کے بندوں کے کام. اور تو خالی آپ لے کے مر جاؤ، جو علم ہے جو ذخیرہ ہے آئے آئے نہ آئے نہ آئے، کیا آپ کھانا کیا کھانا، وہ مور جگل میں ناچے تو ناچے رہے. تو جو چیز دو احسان وہی ہے جو کام ہے محروموں کے کام. اب یوں سنو، احسان دولت ہے اور یہ کس کے کام آنے چاہیے؟ محروم کے کام. اگر محروم سے آپ بچاتے ہو دولت کو تو یہ احسان نہیں ہے، اور تم بھی محروم، پیسے والا بھی محروم ہے، غریبی والا بھی محروم ہے، ہمارے ہی نہیں درمیان. اس کی وجہ یہ نہیں تھا کہ اب دولت کا چھوڑ کے جائیں، دولت انجوائے کرو. دولت آدھی نیکی تمہاری مفتی مل گئی، دولت اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے. اس کو تو مفتی والے پہ کام کر دیا آپ نے. کچھ عبادت کرتے ہو وجود کے ساتھ، کچھ عبادت کرتے ہو دولت کے ساتھ، انسان کے ساتھ بھی دعا کرتے ہو. پیسہ بھی آپ کا کام آتا ہے. چلتے چلتے دریا میں مندر میں تھوڑی دور دریا دلا دو، میلہ آ گیا، پیسے سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. کسی غریب کی آمد سوار دو. اس کا میں فارمولا بتاتا ہوں کہ آپ سمجھ آ جاتے ہو کہ غریب لوگ، غریب سے مراد غریب نہیں ہوتا، یہ اس دولت سے جو احسان سے محروم آتے جو آپ کے پاس احسان ہے. کیا احسان سے محروم آدمی دعا کر رہا ہے اللہ کے آگے، میں فاقے میں ہوں، تو مجھے نعمت کے سبب کہ میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے، اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ کماؤں بناؤں کھاؤں. اگر آپ مہربانی کر کے آج غائب مجھے عطا فرماؤ، مجھے آپ کی مہربانی آج تو دل سے دعا کر. اور اگر صاحب ثروت جو ہے دولت والا جو کھانا ہے وہ اسی آدمی کی دعا کی تاثیر کے طور پر وہاں پہنچ گیا، یہ پتہ ہے اس کی دعا جب منظور ہوگی اللہ نے آپ کا بندہ بھیجنا کی بات، اس کو بھیجنا ہے آپ کا بندہ. اور اگر آپ منتخب ہو جاؤ سبحان اللہ آپ کا مبارک ہے، کیونکہ آپ کا بندہ بھیجنا ہے، آپ تو بھیجنا نہیں ہے دعا کے بندے. کسی آدمی کے دعا کی تاثیر اگر تمہیں بندے کا شرف حاصل ہو جائے تو سمجھو کہ تم جیت جا رہے ہو. کسی آدمی کی دعا کا ذریعہ بن رہے ہو تو سمجھو کہ تم غلط جا رہے ہو. اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ کسی کی دعا کے اثر میں تم وہاں پہنچ جاؤ. کہتے میں یاد ہی کر رہا تھا کہ کوئی بندہ مل جائے اچھے پیدل چلنے کے لیے، خالی کہتے میں جا رہا تھا شہر کو تو تھکا ہوا تھا، میں بندہ ہی ساتھ مل جائے تو آپ ساتھ مل جائے سبحان اللہ آپ کو بھرا کرے. دونوں کی ضرورت تو آپ ویسے بھی جاتے ہوتے اس کے ساتھ چلے گئے، اس کے ساتھ میں چاہتا تھا آج میں تنہا بیٹھا ہوتا میرے ارادہ تھا کہ آپ آ جائیں، کوئی آدمی آ جاتا ہے اللہ والا. آج یہ پھر آواز آپ کی ڈھک گیا کوئی بندہ ہوتا آپ کو اللہ نے بھیج دیا، یہ شرف ہوتا. تو یہ بھی ایک شرف ہوتا ہے کہ کسی کی دعا کی تاثیر بننا ہو، علم میں ہو یا نہ ہو وہ پتہ چل جاتا. کہتا میں کہتا تھا یا اللہ بندے کسی آدمی کے ذریعے مجھے ادھر سے بھیج دو، میں تھوڑا سا چاہنے آج دیکھو میرے پاس کہتے ہیں آج کہنے کا میرا کوئی جانے کا چانس نہیں ہے تو بھی ابھی اللہ نے بھیجا کیونکہ آپ نے نہیں ہمت اس کو بھیجنے کی. اب اللہ نے آپ کے پیسے کو اپنا پہلے سمجھا سبحان اللہ اور احسان ہوتا کیا اس سے بڑا کوئی احسان ہے. اور تم اس کا مطلب
رکھنے والے اللہ مطلب کا میں مالا کی نہیں کرنا چاہتا اچھا پار تمہیں استعمال کر رہا تھا تو وہاں جب بندہ مریض پڑا ہوا ہے شفاعت کی دعا کیا کر گیا تو آج اللہ آپ ہے نا تو مریض کھڑا رہا کہتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب کوئی علاوہ کو بندہ کرے گا یعنی کہ زخمی دل اداس دل میں پریشان حالات دکھی انسانیت اضطراب میں مبتلا کچھ غریب کچھ امیر دونوں قسم کے لوگ اگر آپ ان کو آسودہ حال کر سکتے ہو تو تیرے پر فضل کچھ بھی کرو آسودہ حال کر کوئی بات نہیں سے دہرانے والی کوئی بات نہیں ٹھیک ہو جائے گا یہ تو ٹھیک ہی ہے خیر ہے آپ کہتے ہیں اگر کتنا خراب تھا نا خیر ہے خیال بدل گیا کیا بدل گیا خیال بدل گیا ناقبول زندگی قبول ہونا شروع ہوگی یہ خیال بدل گیا احسان ہے ورنہ آدھے بندے جو ہے نا ناقبول کر رہے ہیں یہ کیا ہے یہ بادشاہ کیا ہوتا ہے یہ ملک کیا ہوتا ہے یہ اسلامیات کیا ہوتا ہے یہ مسلم لیگ کیا ہوتا ہے یہ پیپل پارٹی کیا ہوتا ہے یہ سب کا ہوتا ہے یہ کیا ہماری زندگی کا ان کا بیٹے بات یہ ہے تم ان دعاتوں کو چھوڑو تم اپنی دیکھو تم سے تمہاری زندگی کے بارے میں پوچھا ہے یہ اس کا سوال کے جواب بناتے ہیں پہلے ان کام کو کر لیتے ہیں ہم کم کر لیں گے ان سے ایک چیز پوچھی جائے گی کہ آپ نے اپنے حالات میں اپنے حالات کو اس کے عقیدے کے دیو عقیدے کے مطابق آپ نے گزارا کہیں آپ کی اولاد تو آپ سے خبر نہیں ہے کہیں آپ کے والدین تو آپ سے خبر نہیں ہے کہیں آپ نے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی تو نہیں کی ہے کہ تمہیں جھوٹ نہیں بولا ہوا یہ بولا ہوا والی بات جو ہے نا یہ دکھا دو ورنہ تکلیف سب ہو جائے گی